علامہ کفیل اشرف صاحب ازہری ملک ہندوستان کا وہ اکلوتا خطیب جن کا اب تک کوئی ثانی نظر نہیں آیا، بلکہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت کے ساتھ سفر میں کئی مرتبہ رہنے کا موقع ملا۔ اگر حضرت سوال پائلٹ سے کر دے، ہوا کے دوش میں جب زمین کو چھوڑ کر پرواز کر رہے ہوتے تو پائلٹ سے بھی اگر سوال یہ کر دے کہ آپ کا یہ جو ہے آپ کی یہ فلائٹ کتنے کا ایوریج دیتی ہے، تو پائلٹ حیران تھا کہ یہ ایوریج، لیکن جب حضرت بتانا اس کی جانکاری دینا شروع کرتے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک وہ پائلٹ دیکھتا ہے کہ یہ مولوی یہ داڑھی کرتے میں اتنا نالج۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹی ٹی حضرات خوب بحث کر رہے تھے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان کے اندر کتنی پٹریاں کتنے مربع میل میں پھیلی ہے اور کتنی انجنیں موجود ہیں؟ وہ بیچارے انہیں دیکھتے رہے۔ کہنے لگا یہ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹرین کے اندر لیٹرن کب بنایا اور کس نے بنایا؟ اب گیا پہلے کو، اب وہ بیچارہ دیکھنا، اب حضرت بتانا جب شروع کیے تو اس نے تمام کالی وردیاں جو پہنی تھی اتار کے حضرت کے چرن چوم لیے، کہا صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت نوازا ہے، نہایتی ذہین ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ ذہن بنایا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے انہیں سینے سے لگایا ہے، بلکہ اپنا وکیل کہہ کے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے۔ آئیے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس قیمتی ہیرے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے کافی دیر سے آپ پل کے پاؤڑے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ، جن کو بیٹیوں سے محبت ہو، ماں سے بہن سے، بس وہی لوگ سبحان اللہ بولے۔ ایک مرتبہ بول دیجئے لہک کے سبحان اللہ۔ اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا بولے۔ اب چلتے چلاتے کم سے کم اتنا دعا دے دیجئے تاکہ میرے بیوی والے بچے پل جائے، میں تاکہ وہاں لے جا کر کچھ دکھا سکوں کہ روہتاس گیا تھا، ترک بیگھا کا بیگھا زمین ہے، پتہ یہاں چلا، یہاں کے لوگ جو ہے ماشاءاللہ سیٹ ہے، لیے پھرتے پیٹ ہے، جدھر دیکھیے کھیت ہے، تو بیگھا کا بیگھا کھیت ہے، تو وہ چلے تھوڑا سا اچھا لگے۔ اب وہ کیا ہے معنی نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشاں ہیں آج امت آقا، اس لیے پریشاں ہیں آج امت آقا، ارے سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی، اس لیے پریشاں ہیں آج امت آقا، سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی۔ رب کی حمد کرتی ہے اور دعائے رحمت بھی، بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ایک شعر سنانا تھا اس لیے میں نے اس شعر کا سہارا لیا میرے دوستوں۔ شعر دیکھیں کہ بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کی ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، بے سبب سمندر میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم مسافت طے کریں، لکھنؤ کی ادبی سرزمین پہ چلتے ہیں، وہاں جا کر دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے اس وقت پوری دنیا علامہ کفیل اشرف ازہری لکھنوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں اس وقت حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ حضرت نے ابھی آتے ہی ایک قیمتی جملہ بولا اور بتایا کہ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو، لیکن 1441 39ویں عید مبارک ہو۔ اللہ اب تک اتنی ہو چکی ہے، واہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشارعين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة، طلب كسب الحلال فريضة، وبعد الفريضة. رواه البيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہوتی نہیں ہے عید لباس جدید سے، ہوتی نہیں ہے عید لباس جدید سے، ہے عید اس کی جو ڈرا رب مجید سے، ہے عید اس کی جو ڈرا رب مجید سے، اور طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ اقبال کہتا ہے طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن، قرآن مجید عرش معلی سے نازل ہونے والی سب سے آخری کتاب۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن مجید کہ جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ آج سے 1453 سال پہلے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ قرآن کے جس کی سب سے پہلی آیت شریفہ 17 اگست سن 610 عیسوی کو نازل ہوئی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ قرآن کے جس کے حافظ قرآن ایک ملک ہندوستان میں 1 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ وہ قرآن کے جس کو آپ نے ماہ رمضان میں تراویح کی 20 رکعت میں ہر روز بعد نماز عشاء بطور سنت مؤکدہ آپ نے باقاعدہ سنا، جس قرآن مجید کے 86,700 الفاظ آپ نے ماہ رمضان میں بحالت قیام سنے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کے اس قیام رمضان کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین کہیے۔ اے رب ذوالجلال ماہ رمضان کی تمام تلاوتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب العالمین، اے رب ذوالجلال ہمارے جن بھائیوں نے سنت رسول کے مطابق سحری و افطار کیا، اے اللہ العالمین ان کے اس عمل کو قبول و مقبول فرمائیے۔ اے رب ذوالجلال ابھی ہمارے رفیق مکرم اور نقیب اجلاس عزیزم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا مجاہد حسین حبیبی میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے جس تاریخی عید کی مبارکباد پیش فرمائی، تاریخی جس بابرکت بارحمت مسرتوں سے سجی ہوئی نعمتوں سے بھری ہوئی عید الفطر کی مبارکباد ابھی ہمارے رفیق مکرم نقیب اجلاس عزت مآب علی جناب مولانا حسین حبیبی مجاہد حسین حسین حبیبی میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے پیش فرمائی۔ تاریخ اسلام کی 1439ویں عید، اے رب ذوالجلال ان تمام کی تمام عبادتوں کو روز عید کی برکتوں سے قبول و مقبول فرما لیجئے۔ شب قدر میں کی جانے والی عبادتوں کو عرش معلی کی بلندیاں نصیب فرما دیجئے۔ آپ کے عطا کیے ہوئے مال حلال سے آپ کے جن بندوں بندیوں نے زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم فرمایا، اے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فرض کو قبول و مقبول فرما لیجئے۔ اے رب ذوالجلال ایک ملک ہندوستان میں کم و بیش 58 کروڑ رکعت تراویح خالی ایک شب میں جو پڑھی جاتی تھی، اے رب ذوالجلال خالی ایک دن کی تراویح میں ایک مسجد میں جو
جو 110 مرتبہ امام 20 رکعت تراویح میں 110 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تھا، اے اللہ تعالیٰ ایک ایک تکبیر کو آپ باقاعدہ مقبولیت کا درجہ نصیب فرما دیجئے۔ اے رب الجلال آپ کے حبیب امام الانبیاء شافی روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو 9 سال کی عیدیں منائیں اور 9 سال کے روزے رکھے، اے رب الجلال ہم تمام امت محمدیہ کو پورے سال بھر صحت و سلامتی کے ساتھ پھر سے باقاعدہ محفوظ و مامون فرمائیے، اور کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں آئندہ سال پھر ہم کو رحمتوں برکتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائیے۔ 1439 میں عید اس لیے آپ سے کہی گئی کہ سن 1 ہجری میں روزے نہیں رکھے گئے تھے، سن 1 ہجری میں ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت شریفہ جو ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں رب الجلال نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، سن 2 ہجری میں روزے کا حکم آیا، اس لیے 1440 ہجری یہ ہجرت رسول کی یادگار ہے۔ آپ کے گھر کے کیلنڈر میں 1440 پڑا ہے، آپ سب کے گھر کے کیلنڈر میں 1440 پڑا ہے۔ یہ کس بات کی یادگار ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے ہجرت مکہ کے طور پر باقاعدہ شہر مکہ چھوڑا، اور آپ کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے 1440 سال ہو چکے۔ 1 ہجری میں ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھا گیا، سن 2 ہجری میں ماہ محرم الحرام کے بعد ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کو صحیح رمضان کی تعداد نکالنی ہو، آپ کے گھر کے کیلنڈر میں جو بھی سن پڑا ہو اس میں سے 1 سن کم کر دیجئے، آپ کو صحیح تعداد معلوم ہو جائے گی یہ کون سی عید ہے، یہ کون سا رمضان ہے۔ البتہ تراویح کا سال نکالنے میں آپ کو ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین خسر رسول سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں سن 14 ہجری میں 20 رکعت تراویح کو باقاعدہ جماعت کے طور پہ پہلی مرتبہ وہاں پر قائم کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 شب مسلسل مستقل، جیسا کہ سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، 3 شب مسلسل اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں تراویح کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جماعت کا اہتمام فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے لیے ممانعت نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، ان کے داہنی طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تراویح ادا فرما رہے تھے۔ بائیں طرف داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نیت باندھے ہوئے اقتداء مصطفیٰ میں بارگاہ ربانی میں تراویح کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ پھر داہنی طرف جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیت باندھے ہوئے تھے، ان کے بائیں طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تراویح میں باقاعدہ نیت باندھے ہوئے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دور رسول میں یہ نورانی منظر دیکھا تھا کہ امام الانبیاء شافی روز جزا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں امامت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور پیچھے جماعت صحابہ رسول پاک کی غلامی میں اللہ کی بارگاہ میں تراویح ادا کر رہی تھی۔ جب دور فاروقی میں لوگ مختلف مقامات پر الگ الگ جدا جدا علیحدہ 2 رکعت دوگانہ کے طور پر باقاعدہ تراویح سنت مؤکدہ ادا کرنے لگے، تو تمام اجلاء صحابہ کرام مفتی صحابہ کرام جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بلند پایا مفتی صحابی تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قاری قرآن تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ماہر حدیث و فقہ و سنت موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کی باقاعدہ سب سے چھوٹی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اجلاء صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے مشورے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 14 ہجری میں جماعت تراویح کا حکم نافذ فرمایا۔ اس اعتبار سے تراویح کا سال 1428واں تھا۔ آپ نے جو تراویح ادا فرمائی 2019 کے رمضان کی، یہ 1428واں سال تراویح کا تھا۔ یہ باتیں ہزاروں کے مجمع میں بزرگ علماء کرام مورخین محققین ڈاکٹر انجینئر دانشوروں کے بیچ میں بیٹھ کے بیان کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اس کے لیے تحقیق جامع چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ قول پختہ چاہیے۔ روہتاس ضلع کے متعلق ہم یہ کہہ دیں
1972 میں بنا اور 1970 میں بنا ہو تو کیا مقام رہ جائے گا کفیل اشرف کا؟ مولانا حسنین صاحب کے یقین کا کیا مقام رہ جائے گا؟ علماء اکابر دارالعلوم دیوبند کے جنہوں نے اس حقیر و فقیر کو دارالعلوم دیوبند بلا کر کے مؤرخ اسلام کے تحریری اعزاز سے نوازا، ان تمام جید اکابر بلند پایا علماء حقانی علماء عرفانی کے اعتماد و یقین کا کیا عالم ہے۔ میں عرض کر دوں شاہ آباد، پہلے شاہ آباد میں تھا روہتاس ضلع، میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن چونکہ بہار کو میں ہمیشہ صوبہ بہار کے نام سے یاد کرتا ہوں، دین کی خدمت میں پیش رہنے والا صوبہ بہار، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا بحر زخار پیدا کرنے والا صوبہ بہار، شہر لکھنؤ کا عالمی شہرت یافتہ دینی تعلیمی ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد علی منگیری جیسا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ایک ایسا ہونہار، ایک ایسا باصلاحیت مصلح قوم و ملت کو، ملک ہندوستان کو نایاب تحفہ دینے والا صوبہ بہار۔ میں عرض کرتا ہوں جنگ آزادی میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے میں بے شمار اپنی جانوں کو ملک ہندوستان کی آزادی کے نام پر قربان کر کے ہندوستان کو آزادی کے تحفے سے، آزادی کی منزلوں سے ہمکنار کرانے والا ولایت علی خان، عنایت علی خان کو کون بھول سکتا ہے؟ خدا بخش لائبریری کو کون بھول سکتا ہے؟ بختیار خلجی کو کون بھول سکتا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے صوبہ بہار کہ جس کا رقبہ، جس کی لمبائی چوڑائی 94,000 اسکوائر کلومیٹر سے زائد ہے، اس کا یہ ضلع روہتاس ضلع، اس کی لمبائی ہے 3,850 اسکوائر کلومیٹر، 3,850 اسکوائر کلومیٹر۔ روہتاس ضلع کا نام روہتاس بہت قدیم ہے، شری رام جی کی پشت جب آپ پڑھیں گے اوپر راجہ ہریش چندر جی تک جائیں گے تو اس میں آپ کو روہتاش نام ایک ملے گا۔ یہ بات ابھی جو حبیبی صاحب نے کہی، میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا تھا، لکھنؤ سے بامبے پہنچا تو میں انتظار کرتا ہوں آخر میں اتروں تاکہ پائلٹ سے کچھ باتیں ہو سکیں۔ ان کی نیم پلیٹ میں نے دیکھی تو ہز نیم از روہتاش، جب دیکھا روہتاش ان کا نام ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ what is the meaning of this word, tell me now، اس کے معنی کیا ہیں اور کیا اس کی ہسٹری؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں I don't know, I can't tell you، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا why you can't tell me, it's your name, it's not my name، یہ میرا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے، آپ بتائیں۔ تو کہیں گے آپ ہی بتائیے۔ اچھا تو میں نے بتایا، ہم نے کہا شری رام جی کو آپ پڑھیے۔ شری رام جی کے پتا جی راجہ دشرتھ جی، شری رام جی کے دادا اج جی، شری رام جی کے پردادا رگھو جی، شری رام جی کے پردادا کے پتا جی اج جی، ان کے پتا جی سگر جی، ان کے پتا جی کوککشی جی، ان کے پتا جی باقاعدہ روہتاش جی۔ 8ویں پشت نہیں تقریباً 11ویں راجہ ہریش چندر جی کے بیٹے روہتاش کے نام پر روہتاس گڑھ اس کا نام تھا، بعد میں روہتاس ہوا۔ جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ کے زمانے میں چین پور، ساسارام یہ سب ایک اکٹھا تھے۔ 1972 میں الگ ضلع ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے مساجد، منادر، مندر، مسجد، عبادت خانے، مدرسے، مکتب، بزرگان دین کے مزارات، ترک بیگھا خود بذات خود کیسے کیسے بزرگ حضرات کی سرزمین ہے، علماء کرام کی سرزمین ہے، اور نامی ہے ترک بیگھا، 7 حرفی یہ نام ہے۔ 7 حرفی ترک بیگھا میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 7 حروف آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے 7 کی عدد کو کتنی برکتیں دی ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقی مغرب کی نماز میں رکعتیں 7 ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے باقاعدہ خانہ کعبہ کے چکر 7، صفا مروہ کی دوڑ 7 ہے، خلق 7 سماوات طباقا اللہ کے قرآن میں ہے، 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، آسمان تو 7 آسمان پیدا کیے، ومثلہن، اور اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا فرمائی تو 7 ہی زمینیں پیدا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی آپ کو ویسی عطا فرمائی۔ یہ ٹیوب لائٹس جو یہاں اسٹیج کے علاوہ اس کو چھوڑ دیئے، جو ٹیوب لائٹ ہم کو نظر آ رہی ہے 13 کی تعداد میں ٹیوب لائٹ، یہ کسی نے گن کر کے نہیں لگائیں، پری پلاننگ نہیں لگائیں، کسی نے منصوبہ بند طریقے سے نہیں لگائیں، یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے لگ گئیں، چونکہ آپ کے اشتہار میں سب سے اوپر لکھا ہے جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی میں 13 حروف آتے ہیں، تو لائٹیں بھی اللہ نے 13 لگوا دی، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اگر پورا پڑھ لیجئے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، پورے حروف گن ڈالیے تو 32 حروف کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ زکوٰۃ کو 32 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزہ، پاک
ہونا اللہ نے اس جلسے کے ذریعے سے ہم سب کو پاک فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جلسے میں آنے کو قبول فرمائے۔ جلسہ تو بے مثال ہے، جلسہ تو بے مثال ہو ہی گیا۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب القاسمی دامت برکاتہ اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، اپنی خوش آئین، خوش خلقی، خوش مزاجی کا بیان ثبوت پیش کرتے ہوئے خاکسار سے رہائش گاہ پر مہمان خانے میں ملنے کے لیے تشریف لائے۔ دیگر بزرگ علماء کرام بھی تشریف لائے۔ جس وقت یہ تاریخ ہوئی تھی کافی عرصہ قبل، جناب عزیزم حافظ محمد اسلام اختر میاں سلمہ اس تاریخ کی بہت یاد دہانی فرماتے رہے۔ اور میں عرض کر دوں آپ سے، خدمت کرنے میں پیش رہنے والے جناب محمد زاہد صاحب، عبدالسمیع صاحب وغیرہ سبھی حضرات اس تاریخ کا ذریعہ بن گئے۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں یہیں کے ایک قابل فخر فرزند حضرت جناب حافظ و قاری محمد انجم صاحب مدد علی، صوبہ بہار کے فرزند حضرت مولانا عبدالستار صاحب ندوی دامت برکاتہم کے انتہائی لائق فائق صاحبزادے، جن کی دینی خدمات، جن کی قرآنی خدمات، جن کی ملی خدمات سے اہالیان لکھنؤ، فرزندان لکھنؤ، باشندگان لکھنؤ پوری طرح سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ خاکسار سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، ہمارے محسن و کرم فرما میں ہیں جناب حافظ و قاری محمد انجم صاحب مدد علی۔ انہی کے چھوٹے بھائی برادر صغیر عزیزم محمد مسرور میاں سلمہ، وہ اس مقام کے خیش بھی ہیں، داماد مکرم بھی ہیں، داماد مکرم بھی ہیں۔ ان کا بھی فون کل آیا تھا خیریت عافیت کے لیے، سفری ترتیب دریافت فرما رہے تھے۔ بہرحال آپ سب حضرات کی بڑی محنتوں، بڑی مشقتوں کے ساتھ میں جناب محمد عالم صاحب سویرے جب مجھ کو پہنچے ہیں لینے کے لیے، پوری ترتیب بتائی اور آپ کا باقاعدہ جوش ایمانی، آپ کا خروش اور آپ کا ولولہ اور آپ کے پاکیزہ جذبات، عید کی خوشیوں میں ڈوبا ہوا جلسے کو منعقد کرنے کا یہ جذبہ خیر جب محمد عالم صاحب نے بتایا تو قلب کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوا، بے قراری پیدا ہوئی۔ اے رب ذوالجلال، جلدی سے شب ہو جائے، جلدی سے عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے اور جلدی سے نورانی منظر کو میں دیکھوں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اس وقت بوقت شب آپ 1:45 بجے جبکہ آسٹریلیا میں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی اور اس وقت انگلینڈ کے اندر عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، میں عرض کر دوں اس وقت امریکہ کے اندر، کینیڈا میں، امریکہ میں ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں آپ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ آپ نبی کے سچے غلام ہیں، آپ نبی کے باقاعدہ سچے چاہنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام کے غلام ہیں، آپ اولیاء کرام کے غلام ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں نبی اللہ سے، ہم محبت کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ سے، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، ہم محبت کرتے ہیں تابعین کرام سے، ہم محبت کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین سے۔ ہم غلام ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول پاک کی ذات بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات اب سلسلہ بیان شروع ہوا، سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہیں، نبی کی ہدایات بے مثال ہیں، نبی کی تعلیمات بے مثال ہیں، نبی کے اعمال صالحہ بے مثال ہیں، نبی کا افعال مکرمہ بے مثال ہیں، نبی کی باتیں بے مثال ہیں، نبی کی راتیں بے مثال ہیں، نبی کی نبوت بے مثال ہے، نبی نبیوں کے نبی ہیں، نبی تمام رسولوں کے امام ہیں۔ معراج کی شب میں 1,23,999 کم و بیش نبیوں کو باقاعدہ نماز پڑھانے والے امام الانبیاء کوئی اور نہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بے شمار معجزات، علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ نے 2000 سے زائد معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سب سے بڑا معجزہ عرش معلی سے نازل ہونے والا کلام باری تعالی جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا، سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن۔ نبی کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ شب معراج کا سفر، نبی کا تیسرا سب سے بڑا معجزہ مقام ختم نبوت، اور نبی کا چوتھا سب سے بڑا مجموعہ، نبی کا چوتھا سب سے بڑا کمال، نبی کا چوتھا سب سے بڑا معجزہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود۔ ان 4 موضوع پہ انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔ پہلے قرآن پہ بات کر لیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن واحد کتاب، بے مثل و بے نظیر کتاب۔ ایسا کون سا عنوان، ایسا کون سا موضوع؟ 18,000 سے زائد علوم سے بھرا ہوا ہے اللہ کا قرآن۔ تراویح میں آپ نے سب سے بڑا پارہ سنا ہوگا، 30واں پارہ۔ 30ویں پارے میں سب سے زیادہ آیتیں اللہ نے رکھ دی، 564 آیتوں سے سجا دیا 30واں پارہ۔ سب سے زیادہ آیتیں 30ویں پارے۔
اس سے کم آیتیں 29ویں پارے میں، اس سے کم آیتیں 27ویں پارے میں، 564 آیتوں سے سجا ہوا 30واں پارہ۔ آپ نے قرآن مجید میں باقاعدہ سب سے بڑا رکوع سنا، سورہ صافات میں 53 آیتوں کا رکوع، 53 آیتوں کا رکوع اللہ نے بنا دیا۔ سورہ مزمل شریف میں خالی ایک ہی آیت کا اللہ نے رکوع بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 7 سورتیں نبیوں کے نام پہ نازل فرما دی، 7 سورتیں 6 سورتیں نبیوں کے نام پر نازل فرما دی، 7 سورتیں جانوروں کے نام پر نازل فرمائیں، 6 سورتیں حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس ہے کہ نہیں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود ہے کہ نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے اوپر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 6 سورتیں نبیوں کے نام پر سنی، 7 سورتیں جانوروں کے نام پر سنی کہ نہیں سنی؟ سورہ بقرہ جانور کے نام پر ہے، قرآن مجید کی پہلی ہی سورت، پہلے ہی پارے کی سورت سورہ بقرہ جانور کے نام پر ہے۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام چوپائے مویشی، میں عرض کرتا ہوں 4 پیر والو جانور، گائے بھینس بکری چوپائے، سورہ انعام قرآن مجید کی دوسری سورت ہے جانور کے نام پر۔ قرآن مجید میں تیسری سورت جانور کے نام پر سورۃ النحل ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرما لیا کہ اس کے نام پر پوری سورت بنا دی۔ ایسی قرآن مجید کے اندر باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، چوتھی سورت جانور کے نام پر سورۃ النمل ہے۔ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کلام فرمایا، جس چیونٹی سے باتیں کی اس چیونٹی کا نام منذرہ ہے۔ منذرہ سے پوچھا تھا سلیمان علیہ السلام نے منذرہ سے، چیونٹی کا نام کتنا پیارا، ایسا اسلامی ایمانی نام، ڈرانے والی، اللہ سے ڈرنے والی۔ آج ہمارے گھروں میں صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہماری بچیوں کے نام دیکھیے کیسی ببلی، سونی، منی، خوشبو، مسکان، یہ سب نام ہے، یہ سب نام ہے۔ وہ چیونٹی کا نام دیکھیے، ماں اسمکی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، حیات الحیوان میں حوالہ موجود، کیا نام ہے آپ کا؟ چیونٹی نے کہا اسمکی منذرہ، میرا نام منذرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ نام کیسے پڑا تمہارا؟ کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ڈراتی ہوں۔ چیونٹی جواب دے رہی ہے۔ چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورہ نمل نازل فرما دی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ عنکبوت، مکڑی کے نام پر اللہ نے سورہ عنکبوت نازل فرما دی۔ عادیات، سورہ عادیات، گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو سورہ عادیات کو گھوڑوں کے نام پر نازل فرما دیا۔ اور سب سے آخری سورت جو جانور کے نام پر سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی۔ قرآن میں ہو تازن ہے مرد مسلمان۔ آج کا نوجوان کاروبار میں تو مشغول ہے، آج کا نوجوان دکان کو تو وقت دے رہا ہے، آج کا نوجوان باقاعدہ موبائل میں پوری راتیں، اپنی زندگی کی قیمتی راتیں، اپنی زندگی کا قیمتی دن برباد کر رہا ہے، پکچروں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، انٹرٹینمنٹ کے مناظر کے ذریعے سے اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں برباد کر رہا ہے۔ مارٹن کوپر جس نے موبائل بنایا تھا 3 اپریل 1973 کو، 3 اپریل 1973 کو، that was the first mobile invented، میں عرض کر دوں پہلا موبائل بنا ان امریکہ کے اندر۔ مارٹن کوپر نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چھوٹے بچے اس موبائل میں اس طریقے سے جوجھیں گے کہ اپنا مستقبل ہی خراب کر لیں گے، اپنا فیوچر، اپنا بھوش، اپنی زندگی کی خوبصورتی کو متاثر کر لیں گے، ماں باپ سے جدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل کے سسٹم کا علم ہے ایک بچے کو، آپ کا 6 سال کا بچہ موبائل کو آن کر کے، نیٹ آن کر کے اپنا من پسند گیم لگا لیتا ہے۔ آپ کی 8 سال کی بچی، ہماری 8 سال کی بیٹی، ہمارے بچے آج موبائل کے اوپر باقاعدہ اپنا من پسند پروگرام دیکھتے ہیں۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ جس نبی کے صدقے میں وہ پیدا ہوا، جس نبی کے صدقے میں اس کو ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں اس کو دکان ملی، اس بچے کو نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، نبی کے بیٹے کتنے ہیں، نبی کی بیویاں کتنی ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری بیوی کا نام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زندگی، اس دنیا کے اندر باقاعدہ کتنی مرتبہ حج بیت اللہ کیا یا کتنے سال کی عیدیں منائی۔ موبائل کے متعلق پوری معلومات۔ آج لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، انگلینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں کوئز پروگرام کے ذریعے سے بچوں کی معلومات بڑھائی جاتی ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں سے ٹیچر پہلے سوال کرتی ہے، پھر اس کا جواب دے دیتی ہے، یاد کراتی ہے. کوئز پروگرام، بتاؤ اسکوٹر کس نے بنائی؟ کلاس کا ایک بچہ 6 سال کا بچہ ہاتھ اٹھا کے بتاتا ہے. جرمنی میں ڈنمارک میں اسکول کے اندر کوئز پروگرام، مختصر سوال، معلومات سے بھرے مختصر سوال، 1 سیکنڈ کا جواب. بتاؤ کس نے انوینٹ کیا؟ Who was the inventor of the scooter? اسکوٹر کس نے بنائی؟ ایک بچہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے براڈ شاہ نے. کب؟ in which year؟ فوراً بتائے گا جب بچہ جواب دے گا 1920 میں. ایک بچے سوال ہوتا ہے کہ اب بتائیے پلین کس نے بنایا؟ فوراً وہ بچہ 8 سال کا بچہ جواب دیتا ہے 1903 میں پلین بنا. پلین بنانے والے کا نام آرویل رائٹ 2 سگے بھائیوں نے پلین بنایا. پھر سوال ہوتا ہے بتائیے ٹرین کھینچنے والا جو ڈیزل انجن ہے اس کو سب سے پہلی مرتبہ کس نے بنایا؟ کوئی بچہ 7 سال کا، کوئی بچہ 8 سال کا، کوئی بچہ 10 سال کا. کوئی نہ کوئی بچہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یس میم آئی ہیو دی آنسر، یس میم آئی ول گیو یو آنسر، یس میرے پاس جواب ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. اس طرح کا جواب بچہ اٹھتا ہے. بتاتا 1892 میں ڈیزل، روڈولف ڈیزل جرمنی کا انجینئر، اس نے پہلی مرتبہ باقاعدہ بنایا. کسی بچے سے سوال ہوتا ہے بتاؤ ٹیلی فون کب بنایا؟ ٹیلی فون کس نے بنایا؟ کب بنایا؟ کوئی چھوٹی سی بچی کھڑی ہو جاتی ہے 8 سال کی، 6 سال کی، وہ جواب دیتی ہے میم پہلی مرتبہ ٹیلی فون 1876 میں بنا، گرہم بیل نے بنایا. ہمارے یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارے یہاں قرآن مجید سے متعلق چھوٹے چھوٹے سوالات نہیں ہیں. اے میرے بچوں بتاؤ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی آیتیں رکھی ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو بچہ باقاعدہ جواب دے 6666 آیتیں ہیں. اے میرے بچوں بتاؤ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ تو وہ بچہ بتائے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ کسی بچے سے پھر اس سے پوچھئے، خود سوال کیجئے، اور اس کا جواب بتانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر سوال کیجئے بتاؤ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا؟ تو وہ بچہ بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. 336 مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بیان فرمایا. کوئی پروگرام نہیں. اے میرے بچوں اچھا بتاؤ قرآن مجید میں لفظ الحمد سے الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہیں؟ اس کو جواب بھی دے دیجئے. 5 منٹ بعد سوال کا جواب پھر پوچھ لیجئے. تو وہ بچہ بتائے گا قرآن مجید میں الحمدللہ سے 5 صورتیں شروع ہیں. پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ کہف میں الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. 22ویں سپارے میں. ہمارے یہاں آج اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں. اچھا بچوں بتاؤ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نانا کا نام کیا ہے؟ تم کو اپنے نانا سے محبت؟ جی ابو. کیوں نہیں محبت ہے؟ گرمیوں کی چھٹی منانے جاتے تو ہیں ہم لوگ نانا کی. اچھا تم کو اپنی نانی سے محبت ہے؟ جی امی. بے شک میں اپنی نانی سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام نہیں معلوم، نبی کے نانا کا نام نہیں معلوم. اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے میری بیٹی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں باقاعدہ یہ زبان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ بیان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں ابھی ماہ رمضان ملا. ان نبی کے ان نبی کے گھر والوں کے متعلق ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے. میں عرض کرتا ہوں بچوں کو بتائیے نبی کے نانا کا نام وہب بن عبد العزا. خالی وہب بتائیے. نبی کی نانی کا نام برہ. معلومات تو ہو جائے اس کو. زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ تو لے. جس شان میں، جس ذات کریمانہ کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا باقاعدہ مستقل خاندان تاریخ کی کتابوں میں، سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں، اللہ کے قرآن کے پاروں میں محفوظ ہے. نبی کی ذات محفوظ، نبی کی صفات محفوظ. امام الانبیاء کوئی اور نہیں. ہمارے نبی آدم علیہ السلام سے 6150 سال کے بعد پیدا ہوئے. ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال؟ 6150 سال. کس نے لکھا؟ 950 سال پہلے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ. تھوڑا قریب آ جائیے مخاطبت میں آسانی رہے. 950 سال پہلے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرمایا. تلقیح ابن جوزی میں 6150 سال کا فاصلہ. آدم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6150 سال پہلے پیدا ہوئے.
ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 6150 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے. 6150 سال. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں 2200 سال کا فاصلہ. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 1143 سال کا فاصلہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 575 سال کا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 579 سال کا فاصلہ. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1053 سال کا فاصلہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے. کتنا ہوا؟ 6150 سال. نبیوں کے نبی ہمارے نبی. میرات کی شب میں امامت ہمارے نبی نے فرمائی. شان رسول میں سبحان اللہ کہیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی، نبی الانبیاء ہمارے نبی. امام الانبیاء شان رسول میں سبحان اللہ کہتے جائیے گا. شان رسول میں الفاظ آتے چلے جائیں گے. امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی. ترک بیگھا میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. سبحان اللہ نہ کہنا بھولیے آپ لوگ. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی. مدنی آقا ہمارے نبی، شافی روزے جزا ہمارے نبی، احمد مجتبی ہمارے نبی، احمد مجتبی ہمارے نبی، حضرت مجتبی ہمارے نبی، پیارے مرتضی ہمارے نبی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مرتضی ہے. داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب مرتضی بعد میں ہوا. یہ نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے باقاعدہ ہے. مجتبی، مرتضی، مصطفی یہ ہمارے نبی کے نام ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. اب آپ جب تک سبحان اللہ پورا مجمع مل کے نہیں کہے گا موضوع انشاءاللہ یہی چلے گا. ہمارے نبی، ہمارے نبی حضرت مرتضی ہمارے نبی، پیارے مصطفیٰ ہمارے نبی، پیارے مصطفیٰ ہمارے نبی. شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی. حقیقت میں عرض کر شرافت کا آئینہ ہمارے نبی. صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی. رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی. رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی. زینت طیبہ ہمارے نبی. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی. رسالت کی انتہا ہمارے نبی. نبیوں میں اعلیٰ ہمارے نبی، رسولوں میں بالا ہمارے نبی. نبیوں میں اعلیٰ ہمارے نبی، رسولوں میں بالا ہمارے نبی. میں عرض کر دوں شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی. اماں بی بی خدیجہ کے دولہا ہمارے نبی، اماں بی بی خدیجہ کے دولہا ہمارے نبی. اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نوشا ہمارے نبی. اور خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بابا ہمارے نبی. اور شہید کربلا حضرت حسین کے نانا ہمارے نبی. پیچھے والے تو خاموش بیٹھے تھے، اب پیچھے والے جب تک نہیں بولیں گے یہ موضوع بدلے گا نہیں. امام محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی. صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی. صاحب شریعت ہمارے نبی، رونق جنت ہمارے نبی. پیکر شفقت ہمارے نبی، آفتاب نبوت ہمارے نبی. مہتاب رسالت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی. شفیع المذنبین ہمارے نبی، سید الاولین ہمارے نبی، سید الآخرین ہمارے نبی، سید الراکعین ہمارے نبی، سید الساجدین ہمارے نبی. خاتم النبیین ہمارے نبی، خاتم النبیین ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی. حضور سید البشر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی. دین کے رہبر ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی. دین کے رہبر نہیں، جب تک پیچھے والے نہیں کہیں گے اس وقت تک موضوع نہیں بدلے گا. کونین کے سرور ہمارے نبی، دین کے رہبر ہمارے نبی. کونین کے سرور ہمارے نبی، دین کے رہبر ہمارے نبی. سرکار دو عالم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی. رسول معظم ہمارے نبی، نور مجسم ہمارے نبی. غریبوں کے ہمدم ہمارے نبی، آقا نامدار ہمارے نبی، مدنی تاجدار ہمارے نبی، پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی.
سید الابرار ہمارے نبی، شیریں گفتار ہمارے نبی، پاکیزہ کردار ہمارے نبی، بے قراروں کے قرار ہمارے نبی، غریبوں کے غم گسار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی، مسکینوں کے غم خوار ہمارے نبی، اور عابد رب غفار ہمارے نبی، اور حبیب پروردگار ہمارے نبی۔ تو نبی بے مثال ہے، نبی کی ذات بھی بے مثال ہے۔ جب نبی بے مثال اور نبی کی نبوت بے مثال اور نبی کی رسالت بے مثال اور نبی کی شرافت بے مثال اور نبی کی امامت بے مثال اور نبی کی صورت بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال، تو بتاؤ نبی کی یہ امت بے مثال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کی امت بے مثال ہے، مگر کیا آج اخلاق ہمارا بے مثال اخلاق ہے؟ آج بھی آپسی بغض و حسد نفرت میں ہم ڈوبے ہوئے۔ عید کا مبارک موقع آیا، رحمتوں سے بھری عید آتی ہے، برکتوں سے سجی عید آتی ہے، اللہ کے فضل و انعام سے بھری ہوئی عید آتی ہے۔ اس مبارک موقع پر بھی دو بھائیوں کے درمیان اگر شکر رنجی ہے، دونوں بیویوں کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا، تو دونوں سگے بھائی ایک دوسرے سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ عید والے دن ہمارے گھر میں ایک سے ایک لوگ آئیں، سوئیاں کھا جائیں، پلاؤ کھا جائیں، کھانا کھا جائیں، ددیال والے، ننیال والے، سسرال والے، ہمارے سالے، ہماری سالی صاحبہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے کسٹمر، ہمارے خریدار، سگا بھائی ہمارا ناراض، پڑوس میں رہنے والا سگا بھائی ہمارا ناراض، نہ ہمارے اندر اتنی محبت و مروت کہ خود جا کر کے بھائی کے گلے لگ کر کے کہیں اے میرے بھیا، اے میرے بھائی صاحب، آپ ہم سے ناراض ہیں بے شک، مگر آج کا عید کا مبارک دن ہے، آج انعام کا دن ہے، آج تو روزہ بھی حرام قرار دے دیا اللہ نے، آج آئیے میرے گھر میں چل کر کے ذرا سے پانی پی لیجئے، کھجور کھا کے پانی پی لیجئے، کل سے پھر ناراض ہو جائیے گا، آج ناراض نہ رہیے۔ کیا اتنی توفیق ہوئی ہمیں؟ اور نہ اس بھائی کے اندر اس قدر محبت پیدا ہوئی، نہ اس بھائی میں اتنا ظرف پیدا ہوا، نہ اس بھائی کے دل میں اتنی جگہ پیدا ہوئی کہ خود چل کر چھوٹے بھائی کے گلے لگ جائے۔ آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج باقاعدہ مسرتوں کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے۔ 20 رکعت تراویح، 580 رکعت تراویح آپ نے پڑھی ماہ رمضان میں، کہیے سبحان اللہ۔ 580 رکعت پورے رمضان شریف میں آپ نے تراویح ادا کی، 145 فرض نمازیں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ادا فرمائی۔ نہ اتنا ہمارے دل میں ظرف پیدا ہوا کہ خود چل کر کے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ ہمارے باپ دادا تھے، کبھی آپسی رنجش کو، آپسی اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، اسی وقت دیر اندیر اسی وقت ساری باتیں طے ہونے کے بعد، صلح صفائی کے بعد سیدھے گلے سے لگا لیا کرتے۔ میں عرض کرتا ہوں تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ بھی، اس لیے میں عرض کرتا ہوں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ کسی انسان کو آپ کے گھر کی عمارت یاد نہیں رہتی، کسی انسان کو آپ کی دولت یاد نہیں رہتی، کسی انسان کو آپ کی عیش و عشرت سے بھری زندگی یاد نہیں رہتی، کسی انسان کو اگر یاد رہتی ہے تو آپ کی زبان، آپ کا اخلاق، آپ کے الفاظ، فلاں آدمی بڑا شیریں کلام ہے، فلاں آدمی بڑا خوش مزاج ہے، فلاں آدمی بڑا خوش خلق ہے، فلاں آدمی بڑا انیس ہے، محبت کرتا ہے، فلاں آدمی بڑا خلیق ہے، بہت اخلاق سے پیش آتا ہے، بہت مروت سے پیش آتا ہے، ہمیشہ ادب سے سلام کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے۔ آپ اس کی عمارت سے متاثر نہیں ہوتے، آپ اس کی برق رفتار کار سے متاثر نہیں ہوتے، آپ اس کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے حالات اصلاحی طور پر غور کیجئے، اگر آپ ہمارے اخلاق کا معیار کس قدر گر گیا۔ باہر سے آنے والی 4 بہویں، باہر سے آنے والی 4 بہویں، ایک ناصری گنج کی، ایک ترک بیگا کی، اور ایک ڈیری آن سون کی، اور ایک چین پور کی، یہ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک ساسارام کی، وہ سب ایک ہو گئی۔ ہم ایک والد کے 4 بیٹے، ہم پورا پچھم ہو گئے، ایک ساتھ پلے بڑھے، محبت کا وہ زمانہ کہاں چلا گیا؟ وہ آپس کا اتفاق و اتحاد، یہ کون یاد دلائے گا اس کو؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کا بھائی ہے، آپس میں صلح کرا دیا کرو لعلکم ترحمون۔ صلح کرانے کے بعد اللہ نے انعام رکھا، ہو سکتا ہے اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم تم پر ہو جائے۔ آج 2 لوگوں میں بحث ہوتی ہے،
دو لوگوں میں اگر کچھ ناراضگی ہو گئی تو تیسرا آدمی ویڈیو بناتا ہے اس کی. تیسرا آدمی بجائے اس کے صلح صفائی کروائے تیسرا آدمی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے, موبائل کے اندر کلپ بنانے لگ جاتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا دو لوگوں میں اگر آپس میں ناراضگی ہو جائے, دو لوگوں میں اگر تکرار ہو جائے, بحث ہو جائے, اللہ نہ کرے دست درازی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, تو فوراً آؤ دونوں کو بچاؤ, دونوں کو ملاؤ, دونوں کو گلے سے لگا دو. نہیں, تیسرا آدمی آ کے بچاتا نہیں ہے, صلح صفائی نہیں کراتا ہے, موبائل آن کرتا ہے, موبائل کے اندر اپنا وہ باقاعدہ کیمرہ آن کرتا ہے, کیمرے کو موو کر کے فوراً ایک ویڈیو بنانے لگتا ہے, پھر اس ویڈیو کو سینڈ کرتا ہے. یہ معیار ہے آج انسان کا. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے. ہم کبھی اپنے بھائی کے لیے محبت کر رہے ہیں تو اپنی بہن کے لیے کبھی محبت کر رہے ہیں, کبھی اپنی بیوی کی طرفداری کے لیے محبت کر رہے ہیں, کبھی اپنے ناحق دوست کے لیے محبت کر رہے ہیں. جس آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس آدمی سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے, افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے باقاعدہ بغض عداوت, بغض نفرت کیا جائے, مگر ہماری محبت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں, نفس ہمارا شامل. ماہ رمضان میں کس قدر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, آج ہمارے گھروں میں تلاوتیں باقی رہی. ہماری وہ بہن, ہماری وہ مائیں, ہماری وہ خالائیں, ہماری وہ پھوپھیاں, ہماری بھانجیاں, ہماری بھتیجیاں روزے کی شدت برداشت کرتے ہوئے, کس قدر تمازت اور تپش والے روزے تھے اس سال, کیسی گرمی سے بھرے ہوئے تھے روزے. ہمارا آپ کا روزہ تو پونے 15 گھنٹے کا تھا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, گرین لینڈ والوں کا روزہ 21.5 گھنٹے کا, ارجنٹائنا والوں کا روزہ بہت چھوٹا تھا 10.5 گھنٹے کا. امریکہ کے قریب ملا ہوا ملک ارجنٹائنا دونوں کہتے ہیں, ان کا روزہ 10.5 گھنٹے کا روزہ تھا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, گرمی کی تپیش و تمازت میں ہم اور آپ روزے سے رہتے تھے اور اللہ کے قرآن کے 5 پارے 6 پارے ایک دن میں پڑھتے تھے. ہماری بہنیں بھی سحری میں 2 بجے اٹھ جاتی تھی, افطاری کے لیے دوپہر کے 2 بجے سے کچن میں باورچی خانے میں لگ جاتی تھی. بچے کو نہلا دھلا بھی رہی ہیں, شوہر کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں روزے کی حالت میں, افطاری کا بھی انتظام کر رہی ہیں, افطاری کی تقسیم بھی کر رہی ہیں, محلے میں افطاری بانٹ بھی رہی ہیں. اس کے باوجود وقت مل جاتا تھا, 5 پارے 3 پارے ہماری بہنیں پڑھتی ہیں. رمضان گیا, قرآن کی تلاوت چلی گئی. قرآن کی تلاوت کا رمضان کے ساتھ خاص ہے. جس طرح مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں آپ ماہ رمضان دیکھتے تھے, مسجدیں کیسی پر نور نظر آتی تھی, کتنی پر رونق نظر آتی تھی, نمازیوں سے بھری ہوئی, ٹوپی دار لوگوں سے بھری ہوئی. میں عرض کرتا ہوں سجدوں سے سجی ہوئی, کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں ہے تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے کی حالت میں ہے, کوئی رکوع کی حالت میں اپنے معبود برحق کو یاد کر رہا ہے. رمضان شریف کے بعد مسجدوں میں کیا کتنے نمازی ہیں. اپنی مسجد, مقامی مسجد میں نے دیکھا 3 منزلہ مسجد, لمبی چوڑی مسجد جو بھرتی تھی, 3 صفیں نہیں ہوئی. جب میں نے فجر کی نماز کل پڑھائی 3 صفیں نہیں ہو پائی, 3 صفیں نہیں ہو پائی. کیا رمضان شریف میں نماز فرض ہوتی ہے؟ مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو ٹر ٹر کرنے والے مینڈک ہیں جو رمضان کا چاند ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف ہی میں نماز فرض ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی نماز کا باقاعدہ الگ درجہ ہوگا اور عام دنوں کی نماز کا باقاعدہ مقام اس کی فرضیت کا حکم کچھ اور ہوگا. یہ ہماری کم علمی جہالت, یہ ہماری حماقت. جو نماز ماہ رمضان میں فرض تھی وہی نماز آج بھی فرض ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف میں نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد عرش معلی کا سفر اختیار فرمایا. 5 وقت کی نمازیں عرش معلی پر دی گئی تھی. نمازوں کا دینے والا اللہ, نمازوں کے لانے والے رسول اللہ. ہم نے اس تحفے کی ناقدری کر کے بتاؤ کس کی ناقدری کی؟ نمازوں کے دینے والے اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ نہیں؟ نمازوں کے لانے والے رسول اللہ کی شان میں توہین کی کہ نہیں؟ ہماری دکان وقت پہ کھل رہی ہے, ہماری دکان وقت پہ بند ہو رہی ہے, ہم آفس وقت پہ جا رہے ہیں, اپنے سسرال وقت پہ جا رہے ہیں, مگر اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں. ٹرین میں جب کبھی نماز پڑھتے ہیں بہت سارے حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے سفر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا یہ نماز تو ہر وقت فرض.
یہ نماز جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس جگہ پر میں نے چادر بچھا لی، اس کے اوپر مصلی بچھا لیا۔ اب اگر زمین پہ کچھ نجاست تھی پہلے سے تو ہمارے اس نجاست کے بیچ میں ایک حجاب، ایک پردہ عائد ہو ہی گیا، اور زمین خشک ہے۔ زمین تو خشک ہے ہی ہے، اس پہ رطوبت نہیں، اس پہ نمی نہیں، اس پہ غلاظت نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر یہ کہ سفر میں ہمارا سارا کام جاری رہتا ہے، سفر میں ہمارا کاروبار جاری ہے، سفر کے دوران ہمارا بزنس چل رہا ہے، سفر کے دوران ہم اپنے بچوں کی خیریت لے رہے ہیں، سفر کے دوران اپنے دوستوں سے فون پہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ کٹوتی ہو تو صرف نماز میں ہو، بند کیا جائے تو خالی نمازی کو بند کیا جائے۔ اللہ نہ کرے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کیا نمازی میں اتنی مشقت ہے؟ سفر میں رہ کے سارا حساب و کتاب ہم کر رہے ہیں۔ اگر دکان کے اندر 20 مزدور کام کرنے والے ہیں، 20 ورکر کام کرنے والے ہیں، تو ایک ایک ورکر کی ٹائمنگ سفر کے دوران بیوی لکھوا دیتی ہے، سیکریٹری لکھوا دیتا ہے، آج فلاں مزدور آیا فلاں نہیں آیا، سارا کام حساب و کتاب کے ساتھ۔ اور 2 رکعت نماز ظہر ادا کرنا، 2 رکعت نماز عصر ادا کرنا، سفر میں مغرب میں 3 رکعت ادا کرنا، اتنا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علم انسان کا سب سے بہترین زیور، العلم نور، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ میں عرض آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح سویرے اٹھتے تھے اور پڑھتے تھے دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تو فرماتے تھے اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج علم کے سلسلے میں کوئی دعا نہیں، آج علم کے سلسلے میں کوئی دعا نہیں۔ بے شک آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو ماسٹر بنائیے، اپنے بچوں کو تھنکر بنائیے، اپنے بچوں کو ٹیچر بنائیے، اپنے بچوں کو کلیکٹر بنائیے، اپنے بچے کو کمشنر بنائیے، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیے، اپنے بچوں کو باقاعدہ قاری بھی بنائیے، اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیے، اپنے بچوں کو مفتی بھی بنائیے، اپنے بچوں کو مؤذن بنائیے۔ مؤذن کی شان میں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے، مؤذن امانت دار ہے۔ سائنس کی دنیا میں آئیے، کیسی کیسی باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1453 سال پہلے بیان فرما دی۔ نبی کی پیدائش 1493 سال پہلے، ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی ڈیبیٹ کی محفل میں، کسی علمی گفتگو میں سوال آ جائے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایگزیکٹ یقینی طور پر کتنے سال پہلے ہوئی، کیا جواب دیں؟ کیا بتائیں گے اس کو جس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کلمے کے حروف تک کے ہمیں علم نہیں کہ پہلے کلمے میں 24 حروف ہیں اور دوسرے کلمے میں 40 حروف ہیں۔ کبھی سوچتے نہیں کہ کبھی دماغ اپنا اس طرف بھی لے کے آئیں۔ دکان کا اتنا باریک حساب ہم لگانے میں ماہر، کاروبار کا اتنا پیچیدہ حساب لگانے میں ہم بہت زیادہ باقاعدہ اس کے اندر ماہر۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 71 حروف سے سجا ہوا ہے تیسرا کلمہ۔ واٹس ایپ کے اوپر غلط سلط SMS سبھی تو آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو 3100 اذان میں 3180 حروف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس سے سنی نہیں اذان، اس لیے ہم واٹس ایپ رکھتے بھی نہیں۔ سارے حضرات جانتے ہیں، جتنے بزرگ جید علماء کرام سب واقعی ہم واٹس ایپ نہیں رکھتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مطالعہ کب کریں گے؟ عبادت کب ہوگی؟ وظیفہ کب پڑھیں گے؟ تسبیح کب پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بے شمار گناہ ہمارے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے استغفار کب پڑھیں گے؟ استغفار کب پڑھیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے آج سارا کا سارا معاملہ ہی واٹس ایپ پہ کیسی کیسی باتیں آتی ہیں۔ راستے میں عزیزم حافظ اسلام اختر میاں سے بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں واٹس ایپ پہ ایک SMS بھیجا کہ جس کی زندگی بھر کی قضا نمازیں ہیں، 700 وقت کی قضا نمازیں ہیں، اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لے، اور اس کے اندر باقاعدہ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل اللہ شریف اور دوسری رکعت میں آیت الکرسی، کچھ اس طرح سے اس نے ترتیب بتائی۔ میں نے عرض کیا ایسی بے معنی، بے مقصد، غیر شرعی، غیر اسلامی باتیں، وہ نماز جو کبھی کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس قضا شدہ نماز کو ادا کیا جائے۔
نماز امر ربی ہے. حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا نماز امر ربی ہے. اٹس اے آرڈر آف دا گاڈ. یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا حکم ہے. نماز کے بدلے میں نماز ہی ہے. نماز کے بدلے میں حج بیت اللہ نہیں, 3 لاکھ روپے کا آپ حج کرائیے. آپ کے اوپر اگر فجر کی نماز قضا ہے, اللہ کی ذات کی قسم فقہی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن مجید کے سمندر سے 90 لاکھ مسائل نکال کر امت کے حوالے کر دیے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے 30 سال مستقل عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرمائی, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کو دیکھا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا, حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا, حضرت سہل بن سعد سعدی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ سید المجتہدین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک حقہ میں یہ کہ نماز ہر حال میں ادا کی جائے گی, چاہے زندگی میں ادا کی جائے یا بعد وفات اس کا فدیہ دیا جائے. نماز کا بدلہ تو چاہیے. نماز استغفار سے نہیں اترتی, نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, ہماری نماز ہماری زکوٰۃ سے معاف نہیں ہو پائے گی. نبی نے باقاعدہ دیوار کھڑی کر دی نماز اور روزے کے بیچ میں. ہم نے حدیث پڑھی, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ گواہی دینا کہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. نماز کا قائم کرنا, اقام الصلاۃ, پھر واو لگایا ہوا ایتاء الزکات, واو لگایا, یعنی نماز کا زکات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم نماز پڑھ کے زکات نہیں اتار سکتے, زکات پڑھ کر کے نماز نہیں اتار سکتے, حج کے ذریعے سے آپ کا روزہ نہیں اترے گا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان, ایک ایک فرض کو بیان کرتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے واو لگا دیا. جب واو لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے کی بات دوسری ہے. نماز اور ہے, زکات اور ہے, روزہ اور ہے, اور حج اور ہے. میں عرض کروں آپ سے, قضا شدہ نمازیں آپ کو ادا ہی کرنی پڑے گی. نہ آخری اشرے میں, نہ شب قدر میں معاف ہو پائیں گی, اور نہ میدان محشر میں معاف ہو پائیں گی, کیونکہ نماز امر ربی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرمائی. ہمارے تمام بزرگ علماء کرام جن کے سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہے, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ. اس میں سے ایسا کون سا عالم اسلام ہے جس سے بزرگان دین کا تذکرہ نہ کیا, جس نے بزرگان دین کی محبت رسول کا ذکر نہیں کیا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. تاریخ دعوت و عزیمت میں 4 ولیوں کے نام پر پوری جلد تیار کر دی. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, اور ان کے پیر و مرشد سیدنا جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ان 4 ولیوں کے نام پر پوری جلد لکھی مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں 1955 میں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اس میں سے ایسا کون سا عالم اسلام ہے جس نے نفلوں کا اہتمام نہیں کیا. فرض نماز شب قدر میں خالی نفل پڑھنے سے ادا ہو جائے گی, فرض نماز تو انتقال کے بعد بھی چڑھی رہتی ہے. مرحوم کی جائیداد میں سے, مرحوم کی میراث میں سے, مرحوم کے نقدی روپے میں سے ایک ایک نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گیہوں نکالنا بطور فدیہ یہ واجب ہے, سنت نہیں, مستحب نہیں, واجب ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, یہ واجب, یہی بات لکھی ہے فتاوی محمودیہ میں, یہی بات ملے گی آپ کو فتاوی رشیدیہ میں, یہی بات لکھی ملے گی آپ کو فتاوی رحیمیہ میں, یہی بات لکھی ملے گی فتاوی خلیلیہ میں. نماز مرنے کے بعد بھی چڑھی رہتی ہے. قرآن خوانی ہم کرائیں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں, مرحوم کی طرف سے صدقہ کریں, اس کا ثواب پہنچے گا مرحوم کو. لیکن جو نماز قضا ہے اس کے اوپر جو چڑھی ہے وہ چڑھی کی چڑھی ہی ہے, جب تک کہ مرنے کے بعد 2.25 سیر گیہوں اس کا فدیہ نہ ادا کر دیا جائے. یہ ہے واٹس ایپ کا کمال, جس نے اتنا غلط سرت میسج ڈلوا دیا کہ جس کی زندگی بھر کی قضا شدہ نمازیں
700 وقت کیا 700 سال کی قضا نمازیں ہوں تو وہ باقاعدہ آخری عشرے میں شب قدر میں 4 رکعت کی نیت باندھ لے تو اس کی ساری نمازیں اتر جائیں گی. توبہ استغفر اللہ. جانتے ہیں مولانا کہ ہم واٹس ایپ نہیں رکھتے, ہم واٹس ایپ کے خاندان کو بتا سکتے ہیں. جین کوم نے کب واٹس ایپ 2010 میں واٹس ایپ کو لانچ کیا. جین کوم نے 2010 میں واٹس ایپ کو لانچ کیا. مارٹن کوپر نے 1973 میں موبائل کو باقاعدہ بنایا, ایجاد کیا. میں عرض کر دوں آپ سے فیس بک کو میں عرض کر دوں آپ سے, یا ٹویٹر کو جیک ڈورسی نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا. میں یہ سب تو بتا سکتا ہوں لیکن استعمال اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہمیں معلوم ہے پھر ہم نہ مطالعہ کر پائیں گے, نہ اسٹڈی کر پائیں گے, نہ پڑھائی کر پائیں گے, نہ کوئی وظیفہ ہو پائے گا, نہ نمازیں ہو پائیں گی, نہ داہنے بائیں لوگوں سے خیریت سے باتیں کر پائیں گے. آپ نے دیکھا جو لوگ جوجھے رہتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی ہم سے ملنے نہ آئے, کوئی میرے پاس دیر تک نہ بیٹھے, کب جائیں گے, کیسے جائیں گے, جیسے ہی جائیں ویسی اپنا من پسند ہم باقاعدہ گیم لگا لیں. اتنا ایک بیماری توبہ. اتنا وقت اللہ کے قرآن کو نہیں دیا جا رہا ہے, اتنا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے میں نہیں دیا جا رہا ہے. نبی کے خاندان والوں کے نام آج بھی نہیں معلوم. معصوم بچوں سے پوچھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے ہیں. آپ کی اگر 15 نواسے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے 15 نواسے ہیں تو 15 کے 15 نواسوں کا آپ نام یاد رکھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے, کبھی ذکر 5 نواسے ہم نے کبھی ذکر کیا. نبی کی 4 بیٹیاں, نبی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ. برکت کے طور پہ میں ترک بیگا میں یہ عرض کرتا ہوں نبی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کے تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 3 نواسیاں ہوئیں. ہمارے نبی کی سب سے بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی دوسری نواسی کا نام سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی تیسری نواسی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 11 بیویاں ہوئیں. ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی کا نام بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی سب سے بڑی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام سیدہ بی بی سودا رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی تیسری بیوی کا نام سیدہ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی چوتھی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 5ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 6ٹھی بیوی کا نام سیدہ اما بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 7ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 8ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی 10ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی کی 11ویں بیوی کا نام سیدہ اما بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ. یہ ہمارے نبی کی 11 کی 11 جنتی بیویاں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد العزا ہے. ہمارے نبی کی نانی کا نام برہ ہے. ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے. یہ اہل بیت رسول کا آپ نے ذکر سنا, سبحان اللہ کہہ دیجئے. ہمارے نبی باقاعدہ ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب ہے. ہمارے نبی کی نانی کا نام برہ ہے. ہمارے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی کے پردادا کا نام باقاعدہ حضرت ہاشم. ہمارے نبی کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد مناف ہے. ہمارے نبی سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 6150 سال پہلے کا ہے. ہمارے نبی نے 9 سال کے روزے رکھے. ہمارے نبی نے 9 سال کے باقاعدہ 9 سال کی عیدیں منائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار حج بیت اللہ کیا. ہمارے نبی نے 4 بار فریضہ عمرہ انجام دیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 بار نماز جمعہ میں امامت فرمائی. سیرت رسول پہ کیا نگاہ ہے ہمارے نبی کی پیدائش مبارکہ آج سے 1493 سال پہلے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر ہوئی. جس مقدس گلی میں ہوئی اس مقدس گلی کا نام سوق اللیل یعنی مقدس گلی میں پیغمبروں کے سردار آقائے نامدار اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہوئے 1493 سال پہلے. میں عرض کر دوں آپ سے شعب بنی ہاشم نام کا ہاتھا
شعب بنی ہاشم نام کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 600 سال کے بعد ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ آج سیرت رسول کا ہم نہیں مطالعہ کرتے۔ اگر خالی سیرت رسول پڑھ لیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں اور سوال کریں دانشوروں سے، سائنسدانوں سے، تو سوالوں میں لاجواب ہو جائے۔ آج بھی ان سوالوں کے جواب سائنس تلاش کر رہی ہے۔ سائنس میں نون نہیں تھا، PSY سائنس نون، سائنس تھا۔ اٹس اے پیور عربک ورڈ، یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے۔ سائنس یونانی زبان کا، سائنس عربی زبان، توڑنا پھوڑنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ قرآن کی دین ہے، یہ قرآن کی دین ہے۔ قرآن نے باقاعدہ طور پہ سائنس کے تصور کو پیش کیا۔ قل سیروا فی الارض، یہ قرآن نے جغرافیہ کا علم بخشا آپ کو۔ قرآن میں جغرافیہ، گنا بھاگ، گنا بھاگ، مائنس، گھٹانا، جوڑنا، جوڑ گھٹانا، یہ قرآن مجید کے 20 پارے میں آیا۔ یہ گنا اور بھاگ کے نشانات، پلس یعنی جوڑنے کا نشان، مائنس کے لیے، گھٹانے کے لیے ایک مرتبہ یوں بنا دیتے ہیں، تقسیم کے لیے، بھاگ دینے کے لیے ایک لائن کھینچی، اوپر نیچے بندی لگا دی۔ پہلی مرتبہ گنا بھاگ کہاں سے ہوا؟ گنتی کس نے شمار کرائی؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک باقاعدہ تبلیغ فرمائی اپنی قوم میں۔ انداز بیان دیکھیے، گھٹانے کا تصور، گنتی میں سے گھٹایا کیسے جائے؟ الا 50 عاما فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 میں 50 کم، 950 سال۔ قرآن نے کس انداز میں پیش کیا گھٹانے کے تصور کو؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، ڈائریکٹ 950 سنہ 950 ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، پہلے 1000 کا لفظ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ گنتی کو ایسے گھٹایا کرو، کیسے گھٹایا کرو؟ میں 1000 سنۃ 1000 الا 50 عاما، 50,000 کم یعنی 950 سال۔ یہ گھٹانے کا پہلی مرتبہ۔ یہ تو نشان آئے گھٹانے کے تو 600 سال پہلے لگائے گئے۔ جوڑ کا نشان، پلس کا نشان، بھاگ کا نشان، گنا کا نشان، یہ نشان کب سے آئے؟ کتنے سال؟ 550 600 سال پہلے، 550 600 سال پہلے آئے۔ قل سیروا، اے نبی فرمائیے زمین پہ چلے پھریں اور دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو۔ جغرافیہ کا علم آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن میں جغرافیہ کا علم آیا کہ نہیں آیا؟ کون مائی کا لال بتا سکتا ہے کہ آسمان کا دروازہ پہلے بند تھا؟ یہ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر نازل ہوا تو پتا چلا دنیا میں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناہما، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کے دروازے پہلے بند تھے؟ کانتا رتقا، دونوں کو باقاعدہ اس کے دروازے بند تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی، نہ زمین پر سبزہ اگتا تھا، نہ زمین پر کھیت کھلیان پیدا ہوتے تھے، نہ زمین کے اوپر پیڑ پودے نکلتے تھے۔ ففتحناہما، اللہ کا شاہانہ انداز دیکھیے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو بارشیں شروع ہو گئیں، اور ہم نے زمین کے سوتے کھول دیے تو زمین کے اوپر پھل پھول پودے اگنے لگے۔ پوچھے کسی سائنسدان سے، he has no knowledge about that topic، جواب نہیں دے پائے گا وہ اس سوال کا۔ قرآن نے جس طرح سے اس سوال کا جواب پیش کیا، آج بھی نہیں جانتا۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر آج بھی نہیں جانتا اللہ نے اس زمین کو کس دن پیدا کیا۔ What's the date today? Today is Saturday, Mr. حبیبی صاحب، آج سنیچر ہے۔ Today is Saturday, yes، آج سنیچر ہے۔ آج بھی نہیں جانتا۔ حدیث شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جیسا محقق باقاعدہ تحریر کرتا ہے اللہ نے سنیچر کے دن، آج سنیچر ہے نا، ترک بیگے کا جلسہ سنیچر کے دن منعقد ہوا نا، اللہ نے سنیچر کے دن اس زمین کو پیدا فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ انگلینڈ کا پروفیسر بتا پائے گا؟ جرمنی کا لیکچرار بتا پائے گا اللہ نے اس زمین کو کب پیدا کیا؟ سائیکل بنا سکتے ہیں وہ 1839 میں، ٹیلی ویژن بنا سکتے ہیں وہ 1929 میں ٹیلی ویژن بنایا، ریڈیو بنا سکتے ہیں 1825 میں مارکونی نے اٹلی میں ریڈیو بنا دیا، وہ یہ تو بنا سکتے ہیں، مگر یہ بات نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کب پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو کب پیدا فرمایا، اس زمین پہ جانوروں کو کس دن پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کب پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب پیدا فرمایا؟ کون بتائے گا؟ مدینے والے مصطفیٰ بتائیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ کون بتائے گا؟ امام الانبیاء بتائیں گے۔ کون بتائے گا؟ شافعی روزے جزا بتائیں گے۔ کون بتائے گا؟ رحمت للعالمین بتائیں گے۔ کون بتائے گا؟ وہ بتائیں گے کہ جن کی خدمت پاک میں جبریل امین ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، کتنی 1000 مرتبہ؟ دہلی میں نے ذکر کیا تھا، جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 12 مرتبہ تشریف لائے۔ کس نے لکھا؟ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے جید عالم، بر صغیر کے سب سے پہلے ایسے جید عالم جنہوں نے ملک ہندوستان میں سیرت رسول کی پہلی کتاب لکھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش فرمائے۔ مدارج النبوہ، اسی کتاب کے ذریعے سے ہندوستان کے علماء کرام کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 10 تلواریں تھیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہے 400 سال پہلے جید عالم بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے بزرگ عالم، صاحب کشف و کرامات، بزرگ عالم، استاد العلماء حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مدارج النبوہ بتایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں، میں عرض کر دوں آپ سے، 9 گھوڑے پلے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 45 اونٹنیاں پلی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر میں 100 بکریاں پلی تھی، ہمارے نبی کے آئینے کا نام مدیلا تھا، مدیلا، ہمارے نبی کے پیالے کا نام صحاب تھا، صحاب، ہمارے نبی کے خیمے کا نام، جس خیمے میں آپ سفر کے دوران قیام فرماتے، جنگ کے دوران قیام فرماتے، اس خیمے کا نام کنہ تھا۔ یہ بتانے والا کون؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے نسخے سب سے پہلی مرتبہ لانے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکات شریف کی شرح، مشکات کی شرح لمعات کے نام سے، لمعات کے نام سے لکھنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حوالہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 12 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 12 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 43 مرتبہ، 49 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 49 مرتبہ۔ میں عرض کروں کم و بیش 49 مرتبہ، میں عرض کروں یا 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ 104 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ جبریل امین کتنی مرتبہ تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ 104 مرتبہ۔ مگر جب بات آئی امام الانبیاء کی خدمت پاک میں آنے کی، کہیے سبحان اللہ، جب بات آئی حضور رحمت للعالمین کی مجلس پاک میں جانے کی، جب بات آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں حاضری دینے کی، تو جبریل 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 2000 مرتبہ نہیں، سبحان اللہ کہیے، 5000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، 20,000 مرتبہ نہیں۔ علامہ سیوطی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ انور شاہ کی تحقیق کے مطابق جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں 24,000 بار تشریف لائے۔ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں 24,000 بار تشریف لائے۔ میں عرض کر دوں کوئی سورت ایک ساتھ 2 مرتبہ نازل نہیں ہوئی سوائے ایک سورت کے، سورہ فاتحہ شریف، یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، دونوں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے۔ 2 صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی سوائے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ وہ کون سی صورت ہے جو ایک مرتبہ، جس کا ایک رکوع مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ منورہ میں نازل ہوا؟ 2 رکوع پر مشتمل وہ صورت ہے، ایک رکوع مکہ معظمہ میں، دوسرا رکوع مدینہ منورہ میں۔ یہ خالص قرآنی باتیں، دینی باتیں، اللہ سے بھیک دیے مانگا جاتا علم۔ ہمارے آقا سو کے اٹھے، علم کا سمندر، تمام نبیوں کا علم ایک طرف، ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم پاک ایک طرف، اس کے باوجود بارگاہ ربانی میں دست نبوت و رسالت دراز فرما رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، اے معبود برحق، اے میرے اللہ، اللہم یعنی اے میرے اللہ، اللہم زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی اللہ سے علم میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کا ایک رکوع مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکوع مدینہ منورہ میں، سوائے سورہ مزمل شریف کے، کہیے سبحان اللہ، سوائے سورہ مزمل شریف، جس سورہ مزمل کی شان میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میری آرزو یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ مزمل آ جائے،
میری آرزو یہ ہے، نبی کی آرزو کیا ہے؟ بیوی کی آرزو رات کے 2 بجے بریانی کھانے کی ہے، پورا شہر لکھنؤ تلاش کر لیں گے، 40 قسم کا پلاؤ پکتا ہے شہر لکھنؤ میں۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے 1922 کے اندر یہ بات لکھی تھی، 1926 میں ان کا انتقال ہوا۔ کتاب کا نام گزشتہ لکھنؤ ہم نے پڑھی ہے، تاریخ لکھنؤ ہم نے پڑھی ہے، آثار لکھنؤ ہم نے پڑھی ہے، لکھنؤ کا دسترخوان ہم نے پڑھی ہے، کتابیں تہذیب لکھنؤ یہ ہم نے پڑھی ہے باقاعدہ۔ میں عرض کرتا ہوں نوابی ناوت کی تاریخ یہ پڑھی تبھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک سامنے لکھنؤ میں پوچھا یہ بتائیے نہاری پہلی مرتبہ کب بنی؟ میں نے عرض کیا شہر لکھنؤ میں نہاری پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی۔ باورچی کا نام علی جان باورچی نے پہلی نہاری تیار کی تھی، دلی میں بعد پہنچی۔ کوئی دہلی کا کوئی مورخ کوئی اتہاسکار دعویٰ کر نہیں سکتا ہے کہ شہر دہلی میں پہلی نہاری بنی ہے، اگر بنی تو اپنے یہاں کی تاریخ پیش کریں۔ وہ ہم شہر لکھنؤ کے ہیں، لکھنؤ کے باشندے ہیں، اس لیے ہم کو پتا ہے باقاعدہ کہ ہمارا ریلوے اسٹیشن کس سن میں بنا، اس لیے ہمیں پتا ہمارے لکھنؤ میں گنج نام کے کتنے محلے ہیں۔ میں عرض کروں 53 گنج ہیں لکھنؤ میں، حضرت گنج، مولوی گنج، بشیرت گنج، نواب گنج، یاسین گنج، تحسین گنج، مفتی گنج، مولوی گنج، مشک گنج، رانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، گنجی گنج۔ ہم جانتے ہیں لکھنؤ میں باغ کتنے ہیں، 18 باغ ہیں لکھنؤ میں، 18 باغ ہیں، عیش باغ، 4 باغ، عالم باغ، نظر باغ، پھول باغ، عنایت باغ، محمد باغ، باغی باغ ہیں۔ ہم لکھنؤ کے ہیں اس لیے اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھا، کہنے لگے یہ بتائیے لکھنؤ میں پہلی مرتبہ چائے کا ہوٹل کہاں کھلا؟ چائے کا ہوٹل پوچھا، میں نے عرض کیا 1926 میں نخاس کے اندر، نخاس میں۔ پھر کہنے لگے ٹنڈے کے کباب لکھنؤ کے مشہور۔ کہنے حضرت یہ بتائیے کباب جو ہے ٹنڈے کے کباب یہ بننا کب شروع ہوئے؟ میں نے عرض کیا 113 سال پہلے، 113 سال بلکہ 114 سال پہلے، 114 سال پہلے 1905 میں حاجی مراد علی صاحب نے، ان کا ہاتھ چونکہ معذور تھا، ان کا ہاتھ تھوڑا مڑا ہوا تھا، اس لیے ٹنڈے کے کباب مشہور ہو گئے۔ اور ویسے آپ جانتے ہیں شامی کباب اور ہیں، بھٹوا کباب اور ہیں، لوکی کے کباب اور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیخ کے کباب اور ہیں، کبابی کباب۔ آئیے جناب کھائیے شباب، آئیے جناب کھائیے کباب، بڑھائیے شباب، لکھنؤ کا جملہ تھا، آئیے جناب کھائیے کباب، بڑھائیے شباب۔ لکھنؤ کے اندر باقاعدہ طور پر، اس لیے ہم لکھنؤ والے سے ہم سے پوچھنے لگے، کہنے لگے یہ بتائیے لکھنؤ کے اندر سب سے پہلی مرتبہ شیرمال کس نے تیار کی؟ شیرمال، ارے میں نے کہا 2.25، ہمیں بھیا لکھنؤ والے سے پوچھ رہے ہو؟ جب ہم روہتاس ضلع کی لمبائی چوڑائی بتاتے ہیں تو لکھنؤ تو ہمارا اپنا وطن ہے، خاص شہر لکھنؤ۔ میں عرض کروں جس کے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بتائیے لکھنؤ کا پرانا نام، میں نے عرض کیا بہت نام ہے پرانے، شامینہ شاہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے نام پر اس کا نام تھا، مینا نگر۔ حضرت شامینہ شاہ صاحب بزرگ، لکھنؤ میں بہت سارے بزرگان دین آرام فرما، اولیاء کاملین، ہمارے تمام یہ علماء حقانی، علماء عرفانی، تمام اولیاء اللہ سے محبت کریں، عقیدت کریں، احترام کریں، واجب ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ ہمارے تمام علماء دیوبند، علماء حقانی، علماء عرفانی، علماء مظاہر علوم سب کا ایمان ہے مشکات شریف کی حدیث پر، کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھیے کیسے کیسے صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین کا تذکرہ فرمایا۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے بزرگان دین کا تذکرہ فرمایا۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اولیاء اللہ کا ذکر آیا تو سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے بھی پیر و مرشد خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت جناب حضرت جناب حاجی شریف الزندنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین، میں عرض کر دوں خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جناب سید خواجہ غیاث الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دادا خواجہ نجم الدین طاہر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پردادا حضرت جناب سید محمد ادریس رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب سید محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، پیران پیر سید الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جنید جب تک
آپ حضرات شان اولیاء سن کے سبحان اللہ نہیں کہیے گا، اولیاء اللہ کے نام آتے جائیں گے۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، غلام رسول حضرت جناب سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، جناب حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، جناب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جناب سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جناب سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی بارہ بنکوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، حضرت جناب سید مخدوم اشرف کی چھوچوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے اولیاء اللہ سے بھرا ہے باقاعدہ ہمارے ملک ہندوستان کا ہر خطہ۔ بزرگان دین صوفیاء کرام جنہوں نے انسانیت کا پیغام عام کیا ہمارے ملک ہندوستان میں، جنہوں نے بھائی چارے کی تعلیم کو فروغ دیا، جنہوں نے مانوتا منشتا کا سندیش دیا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، یہ اقبال کا شعر ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو علم کی دنیا میں آئیں، ملک کی خدمت کریں، انسانی سماج کی خدمت کریں، اپنے گاؤں کی خدمت کریں، معاشرے کی خدمت کریں۔ اسلام نے امتیاز نہیں بتایا، فرق و امتیاز کی باتیں اسلام میں نہیں ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں انہی کا خیال رکھو، یہ تمہارے پڑوسی انہی کا خیال رکھو، نہیں، ہر مذہب والے کی خدمت کا حکم آیا۔ آج میں عرض کر رہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا دنیا کے ہر انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ہر انسان سے انسانیت نوازی سے پیش آؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محبت کا پیغام کب دیا جائے گا؟ الفت کی دعوت کب دی جائے گی؟ بھائی چارے کا پیغام کب پہنچایا جائے گا؟ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، اقبال نے کہا محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ اور محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے وقت خفتہ کو بیدار قوموں نے، سوتی ہوئی قسمت کو جگایا ہے محبت کے ذریعے سے۔ بختہ میں عرض کرتا ہوں محبت کے شرح سے دل، تو ایک ہی فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم، ہم ہیں آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، ہم خطاکار و خطابین، وہ خطا پوش و کریم، ہم خطاکار و خطابین، وہ خطا پوش و کریم۔ اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ باہمی محبتیں پیدا فرمائے، ایک اللہ، ایک رسول اللہ، ایک کعبۃ اللہ، ایک مسجد اللہ، ایک حدیث رسول اللہ، ایک حدیث، ایک کعبہ، ایک قبلہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کے نام پر ایک کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو کلمے کے نام پر ایک کر دے، غریبوں کی بیواؤں کی مدد کرنے والا بنا دے، ملک کی سماج کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ وہ بات پوری کر دوں پھر مجھے اجازت دے دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنیچر کے دن اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، کہیے اللہ اکبر۔ سنیچر کے دن اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اتوار والے یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پروفیسر کے پاس، لیکچرار کے پاس، سائنٹسٹ کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، یہ تو آپ کے دینی جلسوں میں آپ کے جو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں وہ حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے تو معلوم ہوگا۔ سنیچر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، کہیے اللہ اکبر۔ اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور دوشنبے کے دن اللہ تعالیٰ نے، دوشنبہ پیر کے دن، سمار کے دن اللہ
اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا، دوشنبے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا، منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے، اور بدھ والے دن چہار شنبہ ویڈنسڈے بدوار بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا، بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جمعرات ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو خالق بھی اللہ، مالک بھی خالق اللہ، مالک اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعلیم صحابہ کرام کو یہی دی، خالق تمہارا اللہ، مالک تمہارا اللہ، معبود تمہارا اللہ، الہ تمہارا اللہ، رازق تمہارا اللہ۔ صحابہ کرام نبی کے دیوانے، صحابہ کرام نبی کے پروانے، نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ۔ ذکر الہی ہوا، ذکر مصطفیٰ ہوا، ذکر اولیاء ہوا، قرآن مجید کی باقاعدہ قرآن مجید سے وابستہ باتیں آئیں، ذکر صحابہ ہو جائے۔ پھر مجھے اجازت دے دیجیے، نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے رسول ماننے والے صحابہ کرام۔ برکت کے طور پہ ذکر صحابہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ دیجئے گا۔ نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے رسول ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا امام ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا رہنما ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا رہبر ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا استاد ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا پیر و مرشد ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے اپنا والد ماننے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے باقاعدہ اپنا مقتدا ماننے والے صحابہ کرام۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے 1929 میں فضائل اعمال لکھی، فضائل اعمال میں کیسا ذکر صحابہ اور عظمت صحابہ بیان کی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے، شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، پھر مجھے اجازت دیجئے گا۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے نزدیک صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتائیں۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ، نبی کی آل کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے قال کے گواہ صحابہ، نبی کے جمال کے گواہ صحابہ، نبی کے جلال کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ۔ آپ سے اجازت دے رہا ہوں، سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ۔ اور جس سینہ پاک پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا، رب ذوالجلال نے عرش معلی سے سینہ رسول پر قرآن کو نازل فرمایا، اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام، اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشایخین، تمام کے تمام بزرگان دین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اپنی محبت حقیقی نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی محبت اور سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین
مبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ صفات مبارکہ سے ہم سب کو خوب خوب قلبی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، سکون و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حضرت علامہ کفیل اشرف صاحب ازہری بڑے مقرر، بڑے خطیب کا نام ہے۔